السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بہت اہم اور کثرت سے پوچھے جانے والے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور بہت سے جو تبلیغی جماعت کے خلاف ہے، اکثر سوالات ان کے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا مولانا سعد صاحب کے بیانات سن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال آج ہر اس مسلمان کے ذہن میں ہے جو دین سے محبت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کا عمل صحیح راستے پر ہے۔ مسئلے کی اصل حقیقت، سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام میں اصل بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہے، اور ان دونوں کو صحیح تشریح اہل علم اکابر مستند علماء کرتے ہیں۔ کوئی بھی عالم، مبلغ یا داعی قرآن و حدیث امت کے اجتماعی موقف سے ہٹ کر بات کرے تو وہاں رک جانا، سوچنا، علماء سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بیانات پر اختلاف کیوں؟ ناظرین، یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں کہ مولانا سعد صاحب کے بعض بیانات پر اکابر علماء نے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، بلکہ حرمین شریف سے متعلق علماء تک نے بھی کچھ بیانات کو عقیدے کے اعتبار سے خطرناک قرار دیا۔ مسئلہ اختلاف رائے کا نہیں، مسئلہ ایمان عقیدے کی حفاظت کا ہے۔ اکابر علماء کا موقف کہ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، جامعہ اشرفیہ اور دیگر معتبر اداروں کے بڑے بڑے علماء نے واضح فرمایا کہ عام عوام کو ایسے بیانات سننے سے بچنا چاہیے جن میں غلط مفہوم، گمراہی یا شریعت کے خلاف بات کا اندیشہ ہو۔ یہ بات یاد رکھے کہ علماء کا مقصد کسی شخصیت کو گرانا نہیں بلکہ دین کی حفاظت کرنا ہے۔ کہ ہر بیان غلط ہے، یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ مولانا سعد صاحب کا ہر بیان غلط ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے جب کسی شخص کے بعض بیانات میں گمراہی پائی جائے تو احتیاط لازم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر عام آدمی، کم علم نوجوان، نئے دین سیکھنے والے افراد، ان کے لیے ایسے بیانات سننا ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ عوام کے لیے کیا حکم ہے؟ ناظرین، علماء نے صاف صاف فرمایا کہ عام مسلمان کو ایسے بیانات سننے سے بچنا چاہیے، صرف مستند، متفق اور معتبر علماء کے بیانات سنیں۔ دین سیکھنے کے لیے قرآن، صحیح حدیث، اکابر کی کتابوں کا سہارا لے۔ یہ کوئی دشمنی نہیں بلکہ دینی خیر خواہی ہے۔